السلام علیکم ناظرین، سفر ہدایت اسپیشل پروگرام کے ساتھ لائیو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنا تھا اور وہ سورہ توبہ کے حوالے سے تھا۔ اس کی کچھ وضاحت ہمیں لینی تھی ڈاکٹر صاحب سے، لیکن چونکہ آپ کی کالز اس میں شامل ہوئی تھیں اور کالز کی تعداد زیادہ تھی اور ہم پریفر کرتے ہیں کہ پہلے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں، تو لہٰذا وہ ٹاپک ہم کل ڈسکس نہیں کر سکے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو لے کر اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو رہے گی جاری، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں لائیو شریک ہو سکیں گے۔ 0900-222225 ہمارا نمبر ہے۔ آپ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور جو ای میلز اور ایس ایم ایس آپ کے آتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاپک کے لحاظ سے کوسچنز بھی آپ کے ہوتے ہیں پریکٹیکل نوعیت کے۔ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورہ توبہ کے حوالے سے، اسے آپ غور سے سنیے اور آپ ہمیں سوالات کیجیے، تاہم کوئی اور بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی دوسرے بھی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ توبہ سے متعلق ہم نے جو بات کی تھی، پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے شروع میں، یہ بالکل ممتاز کر دیتی ہے سورہ دوسری صورتوں سے۔ دوسرا یہ کہ اس کی جو تھیم ہمیں نظر آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، اس میں کافی سختی نظر آتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں زبیر صاحب، جس نے بھی قرآن مجید کو پڑھا ہے دھیان سے، وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی تھیم ہے، موضوع ہے کہ جو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور وہ ہیں رسولوں کے واقعات۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے بار بار واقعات آتے ہیں۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ جو بات بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ نے جب اپنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور انہوں نے دعوت دینے کے بعد ان پر اللہ کی بات کو واضح کر دیا اور جانتے بوجھتے قوم نے انکار کر دیا، تو اس قوم پر اس دنیا ہی میں اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ جو بار بار، اور ظاہر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بار بار کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا اگر وہ انکار کرتے۔ چنانچہ سورہ قمر میں تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد یہ باقاعدہ بیان کیا کہ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے انکار کرنے والے پچھلوں سے کیا بہتر ہیں، یا ان کے پاس براءۃ فی الزبر، کچھ صحیفوں میں پہلے سے چھوٹ ملی ہوئی ہے ان کو کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ وہ آنا تھا، وہ عذاب آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فیصلہ یہ کیا ان کے معاملے میں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے زیادہ تھے، تو بجائے اس کے کہ کوئی آسمانی آفت آتی یا زمین سے کوئی عذاب آتا، پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب مسلط کیا کہ جو اللہ نے بہرحال ان کے اوپر نافذ کرنا تھا۔ اس وجہ سے سورہ توبہ میں اس کا بیان ہے کہ ان پر یہ عذاب آنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ٹھیک، ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے؟ میں عرفان بول رہا ہوں جی، فیصلہ آباد سے۔ جی عرفان صاحب۔ میں یار یہ پوچھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے، اس میں نے آپ کو کافی لمبا چوڑا سنا ہے لیکچر، ایگریکلچر لینڈ کی انکم پہ ہم 10% عشر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اس کی جو لینڈ ویلیو پرائز ہے، جو لینڈ کی پرائز ہے، اس پہ بھی ہمیں کچھ چیز دینی پڑتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی بتا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، لینڈ کی پرائز پہ بھی دیں گے ہم عشر کے علاوہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کوئی زکوٰۃ دینے کا جو آپ کا عمل ہے کسی خاص معاملے میں، وہ یا تو دولت پر ہوگا یا پروڈکشن پر ہوگا یا مویشیوں پر ہوگا، فطرانہ ظاہر ہے اس کے علاوہ ہے۔ تو جب آپ نے ایگریکلچرل پروڈیوس پر، فصلوں پر آپ نے اپنا عشر دے دیا، زکوٰۃ العشر، تو پھر وہ لینڈ الگ سے دولت اس کو کیٹیگرائز کر کے اس پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یعنی ایک نوعیت کی زکوٰۃ آپ نے دے دی تو پھر دوسری نوعیت کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یعنی یہ ہے کہ اگر ہم نے اس لینڈ کو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے پروڈکشن کے زمرے میں ہم نے کیٹیگرائز کر دیا تو اس کی ہر پروڈکشن پہ 10% دیں گے جی، اور اگر ہم نے دوسری رائے کو جانا ہے تو دوسری رائے کے مطابق اس لینڈ کی جو ویلیو ہے اس کو سال کے آخر میں نکالیں گے۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ یہ اب ظاہر ہے کہ مختلف آراء ہوں گی جن سے میں واقف نہیں ہوں۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے زکوٰۃ کے معاملے میں،
عشر میں تو خاص طور پر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اچھا، آپ کو اپنے عشر پر جب زکوٰۃ آپ نے دے دی تو پھر زمین کی الگ سے ویلیو پر آپ کو کوئی زکوٰۃ ٹھیک نہیں ٹھیک، دینی. ہاں یہ ایگریکلچر لینڈ میں تو یہ سب پہ وہ ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے، جی ہاں، اتفاق ہی ہے. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ توبہ سے بات ہم کر رہے تھے، تو اس میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مشرکین کو جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو. یہ ایک بڑا ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس سے انٹرپریٹ جب کیا جاتا ہے آج کے دور میں تو بہت ساری مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی جنم لیتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے اور اس کی ہر آیت آج بھی ویلڈ ہے جو پہلے ویلڈ تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی آپ مشرکین کو پائیں انہیں قتل کر دیں؟ یہ ذرا اس کو وضاحت کر دیجئے. جی، اصل میں دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکرہ ہے، ذکرہ للعالمین ہے، یاد دہانی ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ جس کو پڑھ کر ہمیں اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آئی ہے اس کو اس کے ذریعے سے سمجھنا ہے. یہ بات کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر آج بھی عمل ہوگا، یہ تو قرآن مجید کو جو بھی ذرا دھیان سے پڑھے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے. مثلا سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، آپ کے انتقال کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ آج کے لیے تو اپلیکیبل ہے ہی نہیں، لیکن یہ وہ تاریخ ہے کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے پیغمبر کی تاریخ ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا. ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس دین کو جب اپنی زندگی میں پہنچایا تو کن تفصیلات کے ساتھ پہنچایا. ہمیں اس کو پڑھ کر اطمینان، اعتماد حاصل ہوتا ہے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے اگزامپل دی نا اس سے ایک اور کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ آپ نے جو حوالہ دیا جس آیت کا اس میں تو کلیئر لکھا ہوا ہے نا کہ نبی کی جو ازواج ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج کا بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے، عام عورتوں کے اس میں تو بات نہیں کی ہے، لیکن مشرکین کے لیے تو یہ نہیں بتایا نا اللہ نے کہ عقبہ کو مارو یا اس کو ولید کو مارو یا اس کو مارو، بلکہ یہ کہا کہ مشرکین کو جہاں پاؤ مارو. تو اب اس میں کیٹیگری تو نہیں ہے، اب یہ کیسے؟ یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے وہی آیت ہوگی. میں کال لے لوں پہلے. جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں عزیز فاروقی بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے ظاہر صاحب سے کہ اردو زبان وہ درود کس زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ درود کیا درود کس زبان کا لفظ ہے؟ درود کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ اور جہری اور قرأت کر رہا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے یہ آپ کے فلاں کے ماننے والے ہیں. کس کے ماننے والے؟ فلاں کے ماننے والے ہیں، اماموں کو سوال ہے، چاروں امام جو ہیں. نہیں آپ کا یہ سوال ذرا ریپیٹ کیجیے. مقلد اور غیر مقلد. اچھا ٹھیک ہے. 3 سوال ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ درود کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے. اور اس کی کیا میننگ ہے؟ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنا. تو ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اصل میں یہ ایسی دعا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بھی کرتے ہیں، اوروں کے لیے بھی کرتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ہم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے تو ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو اس دعا کو چونکہ فارسی میں درود کہتے ہیں تو وہ خاص ہو گیا آپ کے لیے دعا کرنے کے عمل کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سری اور جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے متعلق کیا؟ دیکھیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو وہی بات ماننی اور اختیار کرنی ہے کہ جو آپ کو زیادہ دینی لحاظ سے اپیل کرے. میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی کہ جب امام تلاوت کر رہا ہے اونچی آواز میں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی تلاوت کو دھیان سے سنیں، اور اس کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ہمارا سننا یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے. ہم نے گویا کہ اس کو سن لیا اور اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر لیا کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی ریکوائرمنٹ ہم پر عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تاہم ظہر اور عصر کی نمازوں میں جبکہ امام صاحب اونچی آواز میں تلاوت نہیں کر رہے ہوتے تو ہم بھی پڑھیں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس ریکوائرمنٹ ضرورت کو پورا کریں گے کہ جو نماز کی ہر رکعت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں ہمیں اختیار کرنی چاہیے.
ناظرین اب یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے مقلد اور غیر مقلد کا، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی کون بول رہی ہیں؟ میں گجرانوالہ سے محسوس خان بول رہی ہوں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کی رقم میں سے کسی نان مسلم کی مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر اس کی شادی کے لیے ہیلپ کرنا چاہیں تو ہم زکوٰۃ کی رقم میں سے دے سکتے ہیں، یا کوئی وہ جو جس سے ہم ہیلپ کریں گے وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے جو ہمارے کالر تھے ان کا ایک اور کوشچن تھا مقلد اور غیر مقلد کے بارے میں. وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کی نظر میں کیا بہتر ہے، امام کو فالو کرنا کسی امام کو یا اپنی رائے قائم کرنا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اصلاً تو مقلد ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانا اللہ کی طرف سے نمائندے کے طور پر کہ وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں. تو ہم سب کو دیانتداری سے، چاہے ہم عالم ہوں چاہے ہم عامی ہوں، ہمیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم جس چیز کو دین مان کر عمل کر رہے ہیں وہ واقعتاً دین ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں اشتباہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اشتباہ کا اللہ تعالیٰ ہمیں الاؤنس دیں گے. جہاں بات واضح ہو جائے گی وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اللہ کے پیغمبر، اللہ کی کتاب کے مقابل میں کسی کی بات مانے. ایک بات تو یہ ہوئی. شروع میں مسلمانوں کی تاریخ میں دوسری تیسری صدی میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور ان کے کچھ ماننے والے، ان کے شاگرد بھی پیدا ہوئے اور وہ ان کی باتوں کو اہمیت دیتے. اور یہ بڑی فطری سی بات ہے. کوئی عالم ہے، اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اس کے دلائل آپ کو مطمئن کرتے ہیں، تو لوگوں نے ان کی بات کچھ ماننی شروع کر دی، ان کو اہمیت دینی شروع کر دی. لیکن ان کے شاگرد ان سے اختلاف بھی کرتے تھے. امام ابو حنیفہ جن کی فقہ سب سے زیادہ رائج ہے دنیا میں مسلمانوں میں، ان کے شاگرد ان سے باقاعدہ اختلاف کرتے تھے. امام محمد اور امام یوسف کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے دو بڑے شاگرد تھے کہ اگر وہ دونوں مل کے صاحبین اپنے استاد سے اختلاف کرتے تو فقہ حنفی میں شاگردوں کا اختلاف مانا جاتا. اتنے کھلے ذہن کے لوگ تھے. اور یہ بات بعد میں بھی رہی. بڑے بڑے ہمارے بعد کے علماء، امام غزالی ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں اور لوگ ہوں، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ کوئی شافعی ہیں اور کوئی حنبلی ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے استاد یا امام کی بات کو مانیں گے بغیر دلائل کو سمجھے، بلکہ یہ کہ مجموعی طور پر ان کا رجحان یہ ہے کہ مثال کے طور پر امام غزالی امام شافعی کی بات کو زیادہ مانیں گے اس لیے کہ ان کو وہ زیادہ کنونس کرتے ہیں، اور امام تیمیہ امام احمد بن حنبل کی بات کو مانیں گے. تو عام آدمی ہو یا خاص، اس کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی بات کو سمجھ کر اختیار کرنا ہے. اس میں اسے اپنی امکانی حد تک جستجو کرنی ہے. اور اگر کہیں کنفیوز ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جس کی بات اس کو زیادہ اپیل کرے، جس کی شخصیت سے وہ زیادہ متاثر ہو، جس کے تقوی اور علم کو پر وہ زیادہ اعتماد کرتا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. آنکھیں بند کر کے بغیر دلائل سمجھے کسی کی بات کو ماننا اور اس کو اپنی پوری زندگی میں اختیار کرنا میرے نزدیک یہ دین کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی گفتگو سے جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ اگر فرض کر لیجئے کہ میں فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہوں اور اس پر عمل کر رہا ہوں، اور مجھے کوئی ایک کسی مسئلے میں کوئی دوسری فقہ دوسرے کسی امام کی رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے دلائل سے، تو میں اس پرٹیکولر مسئلے میں کم از کم وہ رائے اختیار کر سکتا ہوں. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری آرڈنری اوپینین میں آپ پر لازم ہوگا، اس لیے کہ وہ ان امام کی رائے نہیں ہوگی. آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، تو اس کے بعد آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ جو آپ کے نزدیک اللہ کے دین کی بات. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ابھی کالر تھیں، انہوں نے یہ سوال کیا ڈاکٹر صاحب کہ کیا زکوٰۃ سے وہ کسی نان مسلم کو ہیلپ کر سکتی ہیں؟ خاص کر کے انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کے لیے اگر کوئی پیمنٹ کرنی ہو زکوٰۃ کی مد میں وہ ہیلپ کر سکیں گی نان مسلم؟ انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ ہو یا کوئی اور خیرات کرے. میں گزارش کروں کہ زکوٰۃ اور صدقات میں اصل میں پیمنٹ کرنے نہ کرنے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اگر آپ زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ میں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں تو دونوں کو ایک جگہ ملا دیا گیا. تو اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو آپ صدقات بھی نہیں دے سکتے اور چیزیں بھی نہیں دے سکتے. تو گزارش یہ ہے کہ قرآن نے جو مدیں بیان کی ہیں ان میں تو مسلم غیر مسلم کا ذکر ہی نہیں کیا.
فقیر ہیں، مسکین ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، گردن چھڑانا ہے، تاوان سے بچانا ہے، وہ ہر انسان کو بچانا ہے جو بھی مستحق ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کے قریب میں جاننے والا ہے. اور اس میں میری اپنی اوپینین میں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں نائلہ بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی نائلہ. میرے 2 کوشچنس تھے. پہلے یہ کہ پرائز بانڈ لینا سود میں آتا ہے یا نہیں، ٹھیک. اور دوسرا یہ کوشچن تھا کہ جو گھر جس میں بندہ رہ رہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر آپ کا دوسرا گھر ہو آپ نے کرائے پر دیا ہو تو اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی یا گھر پر؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب، پرائز بانڈ کا جو ہے ٹریڈ، پرائز بانڈ خریدنا بیچنا یا اس کے ذریعے سے انکم حاصل کرنا، یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں، پرائز بانڈ کی جو ہے نا میکانزم جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس 2 امکانات تھے. ایک یہ کہ وہ اپنے سرٹیفکیٹس کو لوگوں میں بیچتی اور پھر اس کے بعد وعدہ کرتی کہ ہم تم کو سال کے آخر میں 10% دیں گے، 15% دیں گے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکومت اپنے سیکیورٹیز کو بیچ کے تو پبلک سے پیسہ لیتی ہے اور ان کو انٹرسٹ دیتی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ وہ یہ کہیں کہ جی آپ کو ہم نے سرٹیفکیٹس دیے ہیں پرائز بانڈز کی صورت میں، اب آپ کو سود تو نہیں ملے گا. وہی رقم کے جو اصل میں سود میں ملنی تھی اس کو جمع کر کے بڑے بڑے پرائزز بنا دیے جاتے ہیں اور چند لوگوں کو ملتے ہیں. تو میرے نزدیک تو اصل میں نوعیت میں کوئی خاص فرق نہیں، سوائے اس کے کہ اس میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے کہ چانس پر بعض لوگوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے اور بعض لوگ بالکل رہ جاتے ہیں. تو دونوں میں جوہری یعنی کوئی ریئل فرق نہیں ہے اور دونوں کو ہی اوائڈ کرنا چاہیے. دونوں کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ دونوں ربا سے قریب ہی معلوم ہوتی جی. ہے. اچھا، دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا کہ ایک ان کے پاس ایک دوسرا ایڈیشنل ایک گھر ہے، تو اس کے رینٹ پر یہ زکوٰۃ ادا کریں گی یا اس گھر کی مالیت پر؟ جب گھر کوئی سروس رینڈر کر رہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ان کا مکان ہے کہ جو کرائے پہ چڑھ گیا ہے اور اس کا کرایہ مل رہا ہے، تو میں نے یہ بات گزارش کی بار بار کہ اس پر پھر اس کو پروڈکشن کی ریونیو کی کیٹیگری میں 10% جیسے عشر میں نکالا جاتا ہے ویسے کرائے میں سے نکلے گا. جب مہینے کا کرایہ ہے آپ اس فرض کیجئے کہ 20,000 میں سے 2,000 نکالیے اور باقی 18,000 آپ کا ہے، تو 10% آپ نکالیں گے کرائے میں سے. ہر مہینے جو کرایہ آئے گا اس میں سے 10% نکال دیں گے آپ. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر یہ مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ ذرا زور سے بولیں گے پلیز. ذرا زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے کہ سیدوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں سر، اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا ٹھیک، بس یہی سوال ہے. جی میرا خیال ہے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم، اور اگر دے سکتے ہیں تو کیا میکینزم ہوگا؟ انہوں نے میرا کام آسان کر دیا، دلائل نہیں پوچھے. تو یہ بات میں پہلے بھی چونکہ بیان کر چکا ہوں. میرے نزدیک چونکہ دے سکتے ہیں تو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو نہ بتائیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند اور مستحق ہیں تو ان کو کہیں کہ میرے بھائی یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے اور آپ اس کو قبول فرمائیں. باقی آپ کی نیت ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ دینی طور پر مطمئن ہیں. اگر آپ دینی طور پر مطمئن نہیں ہیں تو آپ ہرگز نہ دیں. لیکن میں اس پروگرام میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کو پیش کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک دینی لحاظ سے سیدوں کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں. جی یہ ناظرین ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے پچھلے کئی پروگرامات سے یہ سوال آ رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی رائے ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ اگر آپ اطمینان رکھتے ہیں اور آپ کو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو جھجک نہیں ہے، تو آپ ڈاکٹر صاحب کی رائے کو مان سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. تاہم یہ ہے کہ اگر آپ دوسری رائے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور اس پر آپ کا اطمینان ہے تو آپ اسی پر عمل. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. میں اس میں مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ دین ہے، ہمیں خدا کو جواب دینا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے قرآن اور سنت اور حدیث سے دیانتداری سے بات سمجھنی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اس میں ہم انسان ہیں، ہم سے اختلاف ہوگا اور کسی کی کچھ رائے ہوگی، کسی کی کچھ رائے ہوگی. جو رائے آپ اختیار کریں اس پر آپ کا اطمینان ہونا چاہیے. ٹھیک ناظرین، ایک کمرشل بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم.
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से सादिया बात कर रही हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन जादू से मुतल्लिक है। किससे मुतालिक? जादू टोना जो लोग ठीक। करवानी देते दूसरों पर, उससे ठीक। मुतल्लिक मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इस्लाम में जादू की क्या हकीकत है।